السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ منظر کشی ہمارے ملک ہندوستان کے نقشے کی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 7,85,934 ایکڑ وقف کی زمینیں ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وقف کی زمینیں وہ ہے جس کو ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا تاکہ وہ زمینیں مستقبل کے مسلمانوں کے کام آ سکے۔ مسلمانوں کی وقف کی وہ زمینیں جس کو آج حکومتیں مسلمانوں سے چھیننا چاہ رہی ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم اس کو کیسے استعمال میں لائیں جس سے یہ زمینیں بچ سکے۔ ویسے تو بڑی میدان میں ہماری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، بچی ہوئی زمینوں کو ہم مسلمانوں کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال میں لائیں۔ محترم ناظرین، یہ منظر کشی مسلم اسکولز کی ہے۔ مسلمانوں کے وہ بچے جن کے والدین تعلیمی اخراجات نہیں برداشت کرتے، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، جس کی وجہ سے وہ بچے بچپن ہی سے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ایسے اسکول بنا سکتے ہیں جہاں پر غریب سے غریب گھرانے کے بچے بھی اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کر سکے۔ اگر ہم وقف کی زمینوں کو دیکھیں گے تو ایک نہیں ایسے لاکھوں اسکول بن سکتے ہیں۔ ملک کے ہر شہر میں ایسے اسکول بن سکتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو اعلیٰ معیاری تعلیم مفت میں دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ منظر کشی مسلم کالجز کی ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر اگر ہم ایسے کالجز تعمیر کریں گے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو IAS اور IPS کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور ان کالجز کے ذریعے مسلمان بچوں کو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک اچھا جرنلسٹ اور ایک اچھا لائر بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے فیلڈ میں ان بچوں کو ماہر بنا سکتے ہیں۔ منظر کشی مسلم ہاسپٹل کی ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر اگر ہم ایسے ہاسپٹل بنائیں گے جس میں ہم مسلم خواتین کو مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ علاج کی سہولت فراہم کریں گے تو یہ مسلم خواتین پر بڑا احسان ہوگا۔ اس وقت ہماری ماؤں اور بہنوں کو بڑے بڑے علاجوں کے لیے غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم اوقاف کی زمینوں پر ایسے ہاسپٹل تعمیر کریں گے تو خواتین بے پردگی کے گناہ سے بچ سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ منظر کشی وومن ایمپاورمنٹ سینٹر کی ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر ہر شہر میں ایک ایسا ادارہ ہو جس میں مسلم خواتین کے لیے ٹیلرنگ سینٹر، مہندی ڈیزائننگ، کمپیوٹر کورس اور گھر بیٹھے کمانے کے طریقے، جس کے ذریعے بیوہ، مطلقہ اور بے سہارا خواتین اپنے گھر کے اخراجات کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے سنبھال سکے۔ اوقاف کی زمینوں پر ہر شہر میں ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہو جس میں حج اور عمرہ جانے والے لوگوں کے لیے مکمل مستقل تربیت کا نظام ہو۔ محترم ناظرین، یہ منظر کشی مسجد اور مسجد کی مڑگیوں کی ہے۔ درگاہوں اور مسجدوں کی ملکیت میں مکانات اور ملگیاں ہوتی ہیں۔ اوقاف کی تعمیر اور ترقی میں ان مکانات اور ملگیوں کا بڑا حصہ شامل ہو سکتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان مکانات اور ملگیوں کا جو کرایہ دے رہے ہیں وہ مارکیٹ کی قیمت کے حساب سے 5% ہونا بھی مشکل ہے۔ اگر ہم ان مکانات اور مڑگیوں کا صحیح کرایہ وصول کریں گے تو اوقاف کی حفاظت کے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ علاقوں کی ہے۔ اوقاف کی وہ زمینیں جو آبادی سے دور ہے اور ان کو فی الوقت استعمال میں لانا مشکل ہے، تو ایسی زمینوں کی کاغذات کی حفاظت اور ایسی زمینوں کی حد بندی کر دینی چاہیے تاکہ کوئی حکومت یا کوئی شخص اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، غیر مسلمان جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت جن کی ذمہ داری تھی، ایسے ملت کے دھوکے باز لینڈ گرابر مسلمانوں کو شرم تک نہیں آتی۔ بحیثیت قوم ہمیں ہر اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے جس نے وقف کی زمینوں کو لوٹا ہو یا لوٹنے میں مدد کی ہو۔ جب تک ہم اپنے سماج میں ایسے غداروں کو پہچان کر انہیں ہماری صفوں سے الگ نہیں کریں گے، اوقاف کی زمینوں کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ وقف کی زمینوں کے محافظ بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔